بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ لفظ ٹریڈ مارک یا پیٹن اکثر سنا جاتا ہے علماء کی تقریر میں، اسلامی علماء ریفرنس میں۔ ٹریڈ مارک دراصل یہ مادی دنیا کے ایجادات اور قوانین اور تصنیف اور ان کی جو شاہکار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے کاپی رائٹ کی حفاظت کے لیے ایک قانون ہے، اور یہ قانون انٹرنیشنل لیول پر ہر ایک کنٹری اس کو مانتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ ٹریڈ مارک قانون ان میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید تحقیق کریں، چلتے ہیں اس کی ذرا مزید ٹریڈ مارک کی ذرا ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹریڈ مارک لفظ کا لا جو ہے وہ مادی تخلیقات پہ لاگو ہوتا ہے اور انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن جو کہ انٹرنیشنل طور پر کی جاتی ہے، اس کا یہ ہے: پیٹنٹ ٹریڈ مارک عام طور پر کسی کمپنی یا فرد کی طرف سے ایجادات و مصنوعات یا دانشورانہ حقوق، یعنی ان کے شاہکار، ان کی کریٹنگ کے کاپی رائٹ کی حفاظت کے لیے رجسٹر کرائے جاتے ہیں۔ اور اس کے رجسٹر کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کی اجازت یا ناموں کو کوئی دوسری کمپنی بغیر اس کی اجازت کے، بغیر یعنی اوریجنل کمپنی کی اجازت کے استعمال نہیں کر سکتی۔ اس طرح کاپی رائٹ کتابوں کی بھی ہے۔ آپ مصنف ایک اپنی کتاب کے لیے کاپی رائٹ کر سکتا ہے، رجسٹر کرا سکتا ہے، تاکہ اس کے کانٹینٹ دوسرے کاپی نہ کر سکیں بغیر ان کی اجازت کے۔ اس میں اس کی انگلش ڈیفینیشن میں نے آپ کے نیچے لکھ دیا، اگر پڑھنی ہے تو روک کر سلائڈ کو روک کر آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹریڈ مارک کی ہوئی چیزوں کا اطلاق پوری دنیا پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں صرف ایک کام، جیسے کہ اگر کوکا کولا ایک ٹریڈ مارک ہے، آپ اس کی جگہ اس کا نام کوئی اور اپنے مشروب کے لیے وہ کوکا کولا کا نام نہیں رکھ سکتا۔ مادی دنیا کے مادی فائد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ ٹریڈ مارک مادی دنیا کے لیے مادی مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن مذہبی دنیا کے لیے یا اسپرچل ورلڈ کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے ان کی بھی اپنی حیثیت۔ ورڈ ٹرمینالوجی ان کا کیا اس ورڈ ٹرمینالوجی پہ یا روحانی دنیا میں مادی قانون کا نفاذ لاگو ہو سکتا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے کہ کیا آپ یہ مادی قوانین اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے انسان کے ساتھ وہ ذاتی تعلق ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ذاتی خدا کے طور پر ہے۔ جب بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے یا وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے کسی مذہبی عالم کا واسطہ درکار نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے۔ یہ کرسچینٹی میں ان کے ہاں اصل چیز، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے اس کے تھرو
ان کے پریسٹ اور دوسروں کے ذریعے جانا پڑتا ہے، ان سے کنفیشن کرنی پڑتی ہے، ان سے اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے۔ لیکن اسلام ایک یونیورسل دین ہے، یونیورسل خدا ہے، یونیورسل اس کے پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ ان کا اطلاق تمام دنیا پر، ان کی تعلیموں کا اطلاق تمام دنیا پر، تمام مخلوق پر لگتا ہے۔ لیکن اس کے اخلاق کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کسی کا ذریعہ تلاش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے خود آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کرتے ہیں جو کہ اس نے قرآن مجید میں سکھائی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جو کوتاہی ہو گئی، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دعا سے سکھائی، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ان کے لیے اس نے وہ دعائیں بھی تجویز فرما دی اور خود ان کی تحریک بھی فرما دی تاکہ انسان کو آسانی سے وہ پڑھ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے، اپنی دعائیں التجائیں پیش کر سکے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اس کو غفور الرحیم ہے، وہ ان کو چاہے تو بخش دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فضل کروائے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن میں نے انگلش میں ڈال دی ہے، دوسروں جو نہیں پڑھ سکتے وہ ان کے لیے، اور اگزامپل بھی دے دی ہے میں نے کہ ہمیں کسی کلرجی، جیسے کہ وہ پریسٹ کو کلرجی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے خدا پر پہنچنے کے لیے، تو لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ واحد مطلق ہے، وہ سب جہانوں کا مالک ہے، وہ کوئی لمیٹڈ رسپانسبلٹی یا لمیٹڈ ریسورسز والا فرضی خدا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر سانس بندے کے کو بغیر کے کا علم ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان اس کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں اس دنیا جہان میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اس کے قانون قدرت کے تمام مخلوق، تمام جاندار حیوانات سب اس کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کا جو رحمانیت ہے سب پہ قائم ہے، اس کی رحمیت کا قائم سب پہ قائم ہے۔ تو ہم کیسے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ خدائی قانون جو کہ یونیورسل ہیں ان کو ایک مادی دنیا کے قانون کے تحت کر سکیں؟ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، وہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا بن کے آئے، ان کی تعلیمات تمام دنیا کے لیے ہے، اور تمام دنیا کا فرض ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے قریب اور ہو سکے۔ یہ انہوں نے راستہ بتایا کہ اہدنا صراط المستقیم، یہ راستے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے صحیح راستے۔ اب ہم لوگ جو موجودہ دور کے حکمران، وہ کیسے ہم اور یہ گورنمنٹ ہے کیسے یہ کور کر سکتے ہیں کہ یہ قانون صرف خاص آدمی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نماز ایک خاص آدمی پڑھ سکتے ہیں، خاص طبقہ کے دوسرے نہیں پڑھ سکتے، یا کلمہ ایک دو پڑھ سکتے ہیں دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اس سے مطلب ہے کہ ہم قانونی اللہ تعالیٰ کے روحانی قوانین کو اپنی مسلط کے تحت دنیاوی مادی دنیا کے قانون کے تحت لانا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔
ہمارے علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خود خدا بن بیٹھے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم تو ناچیز ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ہم اتنے بلند باغ دعوے کر رہے ہیں، خدا بن کے دوسروں پر ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں یا کلمہ نہ لکھیں یا سلام نہ کریں۔ قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی جاہل آپ کو سب ملے، جاہل بھی آج ملے، سلام کر کے گزر جاؤ، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو کو سلام کیا جائے۔ تو یہ یہ اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات پر غور کرنے کا طریقہ ہے۔ انسان کو عملاء کا علماء کا کام ہے کہ وہ ان کو قرآنی تعلیم اور قرآنی حدیث کے مطابق ہدایت دیں۔ اگر لوگ نہیں پڑھ سکتے، اول تو لوگوں کو خود اپنے تعلیم حاصل کریں، خود ان کو شوق ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہی راستہ ہے آخری انٹرنل لائف کے لیے۔ یہ تو عارضی دنیا تو چند سال کی ہے، اگر ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ خود پڑھیں اور علماء کو بھی کے پہ زور دیں کہ وہ قرآن و حدیث کی مطابق ہمیں تعلیم دینا، کہ اپنے خود ساختہ قوانین کا اطلاق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود غیر مسلموں کے لیے یا دوسرے ابراہیمی مسلمان مذہب کے لیے لفظ مسلم اور مسجد کا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاحات استعمال کی دوسروں کے لیے، تو اس میں تو ریسٹرکشن نہیں تھی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسجد صرف اپنے لیے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط کہہ دیا۔ قرآن مجید میں ان کی موت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہوں کو مساجد کے نام سے پکارا ہے۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور اس صحیح تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا پھر قرآن و سنت کی۔ اسی طرح میں نے پہلے بتایا تھا اسلام میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب کوئی کسی جہل سے بھی واسطہ سلام کرو آگے نکل جاؤ۔ تو کہاں روکا ہے کسی نے کہ اسلام نے کہو کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے یا کلمہ طیبہ نہ پڑھو کیونکہ اس سے وہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ کلمہ طیب جو وہ یونیورسل کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہے۔ اس کو اس کلمے سے کہنے سے کیا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ دل آزاری کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو دوسرے جن کے ساتھ ہماری اصل جنگ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف، جو کہ ہمارے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، قرآن مجید پر کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے ہیں، ہم ان کو جواب دینے کے بجائے ان کے ساتھ اپنے اسلام کا دفاع کرنے کے بجائے ہم اپنے لوگ جو کہ کلمہ پڑھنے کو ان کو ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے دل سے آپ کا گواہی دیں، کیا یہ صحیح تعلیم ہے؟ اگر ہمارے علماء قرآن مجید کی تعلیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کا توجہ نہیں دے سکتے، ان کا نہیں مانتے، تو کم سے کم انٹرنیشنل لیول پہ لینگویج کسی زبان کا خیال کریں۔ زبان ایک لوگوں کے علاقائی زبان، ہر ایک طبقے کی علاقائی زبان ہوتی ہے۔ جیسے انگلینڈ میں بولنے والے انگلش بولتے ہیں، جرمنی میں بولنے والے جرمن بولتے ہیں،
انڈیا میں بولنے والے ہندی بولتے ہیں، اور عربی میں بولنے والے عربک لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انگلش جو ہے وہ جرمن نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کے جرمن میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی لینگویج نہیں ہے، لہذا اس کو اپنی لینگویج میں وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یا ایک فارسی بولنے والا عربی کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، یا ہندی بولنے والا انگلش کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، یا پاکستانی اردو بولنے والا دوسری کسی فرانسیسی زبان کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ لینگویج ایک یونیورسل لینگویج ہے، اگرچہ وہ علاقائی محدود ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر ایک بندہ جو چاہے، جس کو وہ زبان آتی ہو، اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا، اپنا اظہار کر سکتا ہے۔ اس لیے آ، آ، اب عرب لینگویج یا کسی لینگویج پہ آپ پیٹنسی رائٹ نہیں لگا سکتی، یا ٹریڈ مارکنگ نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ ہماری لینگویج ہے، اس میں یہ ٹرمینالوجی بیٹھنے کا نام ہے ٹو گیٹ اپ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر انگلش کہنا چاہے میں بیٹھتا ہوں، تو نہیں، وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی لینگویج نہیں ہے۔ اسی طرح عرب میں ہر چیز کی اصطلاح ہے، اس کے اوپر لینگویج کسی پر بھی آپ کاپی رائٹ نہیں رکھ سکتے۔ ٹی وی دیکھ لیں، ٹی وی اب انگلش ورڈ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آ، بہت سارے لوگ ایک دوسروں کی لینگویج جانتے اور بولتے ہیں۔ انٹرنیشنل لینگویج کا آج کل ویسے بھی رواج ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھتے ہیں۔ اس طرح عربی لینگویج میں کسی کا بھی نان عرب کے لیے بھی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اپنے، اگر اس کو لینگویج پہ عبور ہے، تو وہ اپنی عربی زبان میں ایک دوسرے کو ایکسپریس کر سکتا، اپنے اظہار کو، اپنے اشعار کو اس لینگویج میں بھی ایکسپلین کر سکتا ہے۔ تو اگین یونیورسل لینگویج میں بھی یہ قانون نہیں ہے، لیکن ہمارے نہ جانے کے علماء نے یہ ایک قانون بنا دیا کہ یہ لینگویج جو ہے نا، وہ صرف ایک خاص طبقہ ہی پڑھ سکتا ہے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دوسرا اگر اس لینگویج میں کوئی اپنے روحانی ایکسپلینیشن کرے یا اس کا اظہار کرے، تو وہ ناجائز ہے۔ یہ رویہ نہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، اور نہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ یا اس کی تعلیم کے مطابق ہے۔ تو کویشچن پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسلمانوں کی تعریف موجودہ دور کے علماء اسلام کو کیوں قبول نہیں ہے؟ کیا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نعوذ باللہ کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جس کو آج کل کے علماء پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پورا کرتے ہوئے کسی کو مسلمان اور یا ناکافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا انسان کے دل میں۔ اگر ایک بندہ اپنا اقرار کرتا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ قرآن اور اللہ کے رسول کے مطابق وہ اس کو مسلمان مان لینا چاہیے، چاہے وہ دل سے اس نے ڈر سے کیا ہو، یا غلط ہے، یا کسی اور وجہ سے کیا ہو۔ اس کا مطلب حدیث بھی آتی ہے، ایک صحابی نے جب ایک کافر کو شہید کر دیا، اس سے پہلے اس نے وہ آدمی نے کہا کلمہ پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ علم ہوا، تو انہوں نے بتایا اسے، وہ ناراض ہوئے صحابی سے، کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا کہ تم نے دیکھ لیا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھا؟ قرآن مجید کی روح سے مسلمان کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ سورہ ورس 49 14 میں ہوتا ہے، یا اگر اس بسم اللہ کو شامل کر دے
49 15 میں شامل ہو سورت میں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: عرب بدھوں یا عرب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی صرف اقرار کر لینا، جیسے عربوں نے بدھوں دیہاتیوں نے کیا تھا، بدھوں نے کیا تھا، تو وہ مسلمان گنے جاتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا یہ ان کے لیے کہ انہوں نے نماز نہ پڑھنی، اللہ تعالیٰ کا تقوی نہ اختیار کرنا، دوسرے اسلامی شعار نہ کرنے، تو اس سے یا دل میں نام آنا، اس سے ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، ان کا مومن ہونے کی حیثیت میں فرق پڑتا تھا کہ مومن کے لیے کچھ چند شرائط ہیں جو پوری کی جائیں، تب جب تک دل میں ایمان مکمل یقین نہ آ جائے اس وقت انسان اپنے آپ پر مومن نہیں کہلا سکتا۔ یہ تو تھی ڈیفینیشن مسلمان کی تعریف جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب اس میں اور موجودہ قرآن علماء نے کیا اس میں کیا کچھ اپنی خود ساختہ انہوں نے قانون بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہنے کے یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق پر غاضب ہوتے ہیں، اور وہ بھی حقوق جو کہ روحانی حقوق ہیں، اور وہی مادی حقوق تو جو ضبط کرتے ہیں اس سے باہر، روحانی حقوق کو ڈسٹارٹ کر کے مادی قانون کو بھی حق درازی کرتے ہیں۔ اب ہم ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف جو مسلمان کی ہے اس کے بھی طرف دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث لکھی ہوئی سامنے، اس کا لب لباب یہ ہے، جب سوال کیا گیا صحابی نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال من شاہدہ ان اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحنا فهو مسلم له ما للمسلم وعليه ما علی المسلم۔ کہ ترجمہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنا کلمہ شہادت پڑھنے والا مسلمان ہے، جو ہماری نماز پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، انہی کے قربانیاں ان کے مطابق دیتا ہے، اور دوسری جو سالمی شار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں مزید کوئی کوالیفیکیشن یا ایکسٹرا ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیم کی پیروی کرنے کے قابل بنائے،
اور دوسروں پر اپنے خود ساختہ قوانین نافذ کرنے سے باز رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اتنا عقل و شعور دے کہ جو قوانین اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رکھی ہیں ان کو ہم مادی قانون کے تحت اپنے محدود نہ کریں، اور ہم خود نہ خدا بن بیٹھیں۔ یہ معاملے اللہ تعالیٰ انسان کا معاملے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ مالک یوم الدین، وہ جزا السا کا مالک ہے۔ وہ اگر کوئی غلط راستے ہے تو وہ خود اس کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ اور ہم انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے روحانی معاملات میں، کیونکہ روحانی دنیا کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کا کسی واسطے کے ذریعے کسی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔